الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو تقلید۔ اب تک کچھ مختصر سے گفتگو تقلید کے بارے میں ہوئی اور اب کچھ تقلید کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ تو پہلے مرحلے میں اس چیز کو بیان کریں کہ اصول دین میں تقلید نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ ہر مومن اصول دین میں ایک دلیل رکھتا ہو، چاہے وہ بہت ہی سادی سی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ توحید کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں فقط وہ اتنی بھی دلیل رکھتا ہو کہ یہ کائنات چل رہی ہے اور یہ کائنات وجود میں آئی ہے، کوئی نہ کوئی اس کو وجود میں لانے والا اور اس کا چلانے والا ضرور ہے، اور یہ کائنات ایک ایسے خالق کی بنائی ہوئی ہے کہ جو عقل و شعور رکھتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں ہر چیز بہت ہی منظم ہے۔ اب اگر کوئی یہ سادہ سا نظریہ بھی رکھتا ہو تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا ہے اور اس کے پاس ایک دلیل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، تو کیا اس کی دلیل ہوگی؟ کہا جائے گا کہ ظلم وہ کرے کہ جو یا تو ظلم کو نہ جانتا ہو یا مجبور ہو ظلم کرنے پہ، یا ایسے ہی ظلم کرے بغیر کسی وجہ کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجبور نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم ہے، یعنی حکمت سے کام انجام دیتا ہے، وہ کوئی کام بھی بغیر حکمت کے نہیں کرتا، اسے کیا ضرورت ہے ظلم کرنے کی؟ یہ دلیل اتنی کافی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو خلق کیا اور انسان کو ہدایت دینے کے لیے نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلا، کیونکہ اللہ نے انسان کو خلق کیا اور پھر اس کی تربیت چاہی، اس کے لیے یہ پسند فرمایا کہ یہ بلند مقام پر فائز ہو، بس بلند مقام پر فائز ہونے کے لیے کچھ پیغام بھیجے۔ وہ پیغام کس کے ذریعے سے بھیجے؟ پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجے۔ یہ دلیل نبوت کے لیے کافی ہے۔ جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، تمام شریعتیں پہلے کی تحریف ہو گئیں، جتنی سابقہ کتابیں تھیں ان میں تحریف واقع ہو گئی۔ اسلام کو بچانا ہے، قرآن کی حفاظت کرنی ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک سلسلہ جاری فرمانا تھا۔ وہ سلسلہ کیا ہے؟ وہ امامت کا ہے۔ یہ دلیل کافی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کے حساب کتاب کے لیے ایک دن ہونا چاہیے۔ وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ انسان کو دنیا میں ایسے ہی نہیں بھیجا، اس لیے بھیجا کہ وہ بلند مقام پر فائز ہو، اس لیے بھیجا کہ اس کو ثواب دیا جائے، اس لیے بھیجا کہ اس کو اگر وہ برے کام کرے تو سزا دی جائے۔ اس کے لیے ایک دن ہونا چاہیے۔ وہ دن کیا ہے؟ یوم القیامہ۔ یہ سادے سے دلائل کافی ہیں۔ لہذا روایتوں میں نقل ہوا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر ایک خاتون کو دیکھا، ایک بوڑھی خاتون۔ تو آپ نے سوال کیا کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو خاتون نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کو اس چرخے سے پہچانا۔ آپ نے سوال کیا کیسے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب میں چرخہ چلاتی ہوں تو چلتا ہے، جب نہیں چلاتی ہوں تو نہیں چلتا۔ یہ کائنات چل رہی ہے، بس اس کا چلانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا، اپنے اصحاب کی جانب توجہ کی اور فرمایا علیکم بدین العجوزہ، کہ تم پر لازم ہے کہ اسی بوڑھی خاتون کی طرح نظریہ رکھتے ہو دلیل کے ساتھ۔ جس طرح سے اس کا نظریہ ہے دلیل پر متوقف، تمہارا نظریہ بھی ایسا ہو۔ تو اصول دین میں تقلید نہیں۔ اب آ گیا مسئلہ فروع دین کا۔ تو فروع دین میں تقلید ہے کیا مراد؟ کہ ہمیں کسی سے پوچھنا ہے، اس کے پاس اگر دلیل ہے تو کافی ہے، یعنی ہمیں دلیل نہیں پوچھنی ہے۔ ہمارا عقیدہ توحید پر ہونا چاہیے، ساتھ میں دلیل ہونی چاہیے۔ لیکن ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، اتنا ہم نے پوچھ لیا، اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونا ضروری نہیں۔ اسی موضوع کو کہا جاتا ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، فروع دین میں تقلید ہے، یعنی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تحقیق کسی اور نے کی، ہم نے اس سے ایک نتیجہ لے لیا، اور اتفاقاً تمام دنیا کے مختلف علوم میں یہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو اس کا فقط پرسکرپشن لیتے ہیں، اس سے فقط ہم مشورہ لیتے ہیں، اس سے دلیل نہیں مانگتے۔ اسی طرح سے اور فیلڈ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟
کہ اگر وہ دلائل دے بھی دیں تو ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ انسان کا علم محدود ہے اور علوم بہت سارے ہیں۔ ایک انسان بہت سارے علوم پر مسلط ہو جائے، ایک انسان مختلف علوم پر مسلط ہو جائے، ایک انسان مختلف علوم کا ماہر ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام علوم کا ماہر ہو جائے۔ ہاں اتنا ممکن ہے ایک یا دو یا چند علوم کا ماہر ہو جائے۔ اب اگر یہ ماہر ہے تو یہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے کہ اس چیز کی دلیل کیا ہے، اور دلیل سمجھ میں بھی اسے آئے گی کہ جو اس فیلڈ کا ماہر ہو۔ تو تقلید فروع دین میں تقلید ہے، یعنی دلائل جاننا ضروری نہیں ہے۔ احکام پر عمل کرنے والے کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ گروہ کہ جو احکام شرعی کو یعنی واجبات کو، حرام کو، مستحبات کو، مکروہات کو اور مباح کو دلائل کے ساتھ حاصل کر سکے، وہ کہلاتا ہے مجتہد۔ اب چونکہ ہم سب مجتہد نہیں بن سکتے تو کیا کریں؟ ہم میں سے ہر شخص مجتہد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، پس کیا کرے؟ وہ ایک مجتہد سے اپنے واجبات اور حرام کے بارے میں سوال کرے کہ یہ میرا سوال ہے، میں اس موضوع میں کیا کروں؟ اس سوال کرنے کو یا سوال کرنے کے بعد یا فتویٰ حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کی نیت ہو یا عمل کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تقلید ہے۔ بس ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جو حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کو دلائل کے ساتھ حاصل کر سکیں۔ ایک وہ گروہ کہ جو فقط ایک حکم کو یعنی ایک مسئلے کو جان لے لیکن اس کے دلائل سے آشنا نہ ہو۔ تیسرا گروہ جو تصور کیا جا سکتا ہے کہ نہ وہ مجتہد ہو نہ وہ مقلد ہو، بلکہ وہ کیا ہو؟ وہ احتیاط کرے، یعنی تمام مجتہدین کے فتووں کو دیکھے اور پھر ایک احتیاط والی راہ پر عمل کرے۔ مثال کے طور پہ کسی چیز کے بارے میں روایتوں سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ یہ چیز حرام ہے، اور انہی روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ مجتہدین کے نزدیک یہ چیز واضح ہوئی کہ یہ چیز حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ اب یہاں پر 2 نظریے آ گئے کہ یہ حرام ہے، کچھ کے بقول یہ مکروہ ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے اگر کوئی احتیاط کرنا چاہے تو وہ اس کام کو نہ کرے، کیونکہ نہ کرنے کے بعد اگر یہ حرام تھی تو یہ بچ گیا، اور اگر یہ چیز مکروہ تھی تو بھی یہ بچ گیا۔ اسی طریقے سے اگر ایک چیز واجب ہو اور کچھ کی رائے ہو کہ یہ چیز مستحب ہے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز پر عمل کرے، تاکہ اگر وہ واجب تھی تو وہ عمل ہو گیا، اور اگر نہیں تھی تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو ہر موضوع میں تمام مجتہدین کے فتوے پر نظر ہو، یہ کام بھی ایک مشکل کام ہے، لہذا احتیاط ممکن ہے لیکن مشکل ہے۔ اجتہاد بھی ہر آدمی نہیں کر سکتا، وہ بھی مشکل ہے۔ ہم کیا کریں؟ اگر سمجھنا چاہیں، فرض کریں نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، بینکنگ کے مسائل اور دیگر مسائل، تو ہم کیا کریں؟ ہم کتاب خداوند تبارک و تعالی یعنی قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب ہم کیا کریں؟ عمل ہی چھوڑ دیں کرنا؟ کہا جائے گا نہیں، عمل تو نہیں چھوڑنا ہے۔ کیا کریں؟ پوچھ لیں۔ کس سے پوچھیں؟ کسی کافر سے یا کسی مسلمان سے؟ جواب ملے گا مسلمان سے۔ مسلمان شیعہ قرآن و اہل بیت سے آشنا ہو یا نہ ہو؟ کہا جائے گا آشنا ہو۔ کم آشنا ہو یا زیادہ آشنا ہو؟ کہا جائے گا جو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنا ہو اس سے پوچھ لیا جائے۔ اس عمل کو کہا جاتا ہے تقلید۔ تو اصول دین میں تقلید نہیں ہے، فروع دین میں تقلید ہے۔ کیا معنی ہے تقلید نہیں ہے اور کیا معنی ہے تقلید ہے، یہ ہم نے بیان کیا۔ اس سے پہلے کہ بعض مسائل کو لے کے آگے چلا جائے تو پہلے مرحلے میں بیان کریں کہ احکام فقہ 5 ہیں۔ واجب یعنی جس کام کو انجام دینا ضروری ہے، حرام یعنی جس کام کو انجام دینا منع ہے،
مستحب یعنی جس کام کو انجام دے تو بہتر ہے اور اگر نہ دے تو کوئی حرج نہیں. مکروہ وہ عمل کہ اگر انجام نہ دے تو بہتر ہے لیکن اگر انجام دے دے تو کوئی حرج نہیں. مباح وہ عمل کہ انجام دے یا نہ دے برابر ہے. واجب کی مثال سمجھ لیں، نماز یومیہ یہ واجب ہے. حرام کی مثال جیسے کہ شراب. مستحب کی مثال جیسے کہ نماز تہجد. مکروہ کی مثال کے طور پہ کھلے سر باتھ روم جانا. مباح کی مثال، اور مباح وہ عمل کہ نہ واجب ہے نہ حرام ہے نہ مستحب ہے نہ مکروہ ہے. مثال کے طور پہ کوئی بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو حرکت دے، کہا جائے گا یہ واجب ہے نہیں، حرام ہے نہیں، مستحب ہے نہیں، مکروہ ہے نہیں، مباح ہے. تو پہلے مرحلے میں احکام کی یہ قسم ہے: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح. جب تقلید کا موضوع ڈسکس ہو تو یہاں بھی ایک چیز ذہن میں رہے کہ تقلید میں 3 اہم موضوعات ہیں. مقلد یعنی تقلید کرنے والا، جو تقلید کر رہا ہے کہا جائے گا یہ مقلد ہے. یعنی فرض کرے کوئی شخص کہے کہ میں مقلد ہوں، یہ ہو گیا مقلد. کس کا مقلد ہوں؟ تو جس کا مقلد ہو، تو جس کی تقلید کی جائے ان کے لیے لفظ استعمال ہوگا مقلد. مثال کے طور پہ ایک شخص کہے کہ میں امام خمینی کا مقلد ہوں، تو امام خمینی یہاں پہ ہوں گے مقلد. کوئی دوسرا شخص کہے کہ میں آقائے خوئی کا مقلد ہوں، تو کہا جائے گا یہ مقلد ہے اور آقائے خوئی مقلد ہیں. تیسری اہم چیز ہے حکم یا فتویٰ، یعنی مقلد حکم یا فتوے پر، مقلد کے حکم یا فتوے پر عمل کرے گا. یہ 3 چیزیں ہیں تقلید میں اہم. بس ہم نے بیان کیا کہ احکام 5 ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح. اب انہی احکام کو تقسیم کیا جا سکتا ہے مختلف جہتوں سے. مثال کے طور پہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن میں نیت ضروری ہے اور کچھ کام ایسے ہیں جن میں نیت ضروری نہیں ہے. فرض کریں نماز یا وضو یا غسل. نماز، وضو یا غسل وہ عمل ہے کہ اس میں نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بغیر سوچے سمجھے نماز جیسے ایک عمل میں مصروف تھے، ایک دم سے خیال آیا چلو اس کو نماز سمجھ لیں. رکوع سجدہ کر رہے تھے یا منہ ہاتھ دھویا اور منہ ہاتھ دھونے کے بعد سر کا مسح اور پاؤں کا مسح کر لیا کہ یہ ہو گیا وضو، کہا جائے گا نہیں. وضو میں نیت شرط ہے. جب چہرہ دھونے کا ارادہ کیا اس سے پہلے وضو کی نیت ہونی چاہیے تھی. اس کے برعکس ہمارا ہاتھ نجس تھا، کسی دریا میں ہم گر گئے، اب جو ہم دریا سے باہر نکلے تو کیا ہاتھ پاک مانا جائے گا؟ کہا جائے گا کہ ہاں، اگر کسی قسم کی نجاست ہاتھ پہ نہیں ہے تو یہ ہاتھ پاک ہے. وجہ کیا ہے؟ دوسری مثال کہ ہم دریا کے پاس سے یا حوض کے پاس سے جا رہے تھے اور اس میں گر گئے، ہاتھ نجس تھا. اب ہم جب حوض سے یا دریا سے باہر نکلے تو کیا ہاتھ پاک مانا جائے گا؟ کہا جائے گا ہاتھ پاک ہے. اب یہ سوال ہو کیا نیت کی تھی؟ تو کہا جائے گا ہاتھ پاک کرنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ ہمارا نجس تھا، ہم دریا میں گر گئے، جیسے دریا میں گرے ہاتھ پاک ہو گیا اگر اس پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی ہے. لیکن وضو نہیں ہو سکتا کیونکہ وضو میں نیت کی شرط ہے. ہر وہ عمل کے جس میں نیت ضروری ہے کہا جائے گا یہ ہے تعبدی، اور ہر وہ عمل کے جس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے کہا جائے گا یہ ہے توسلی. تو نیت کے اعتبار سے احکام تقسیم ہوں گے 2 حصوں میں، تعبدی و توسلی. یہ اگر کوئی نہ بھی جانے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر جان لے تو بہتر ہے. بعض دفعہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ موضوع مشکل ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے. کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ گفتگو شروع کریں تو بظاہر مشکل لگتی ہے، 2-4 دفعہ کے بعد آسان ہو جاتی ہے. آج یہ آپ نے پہلی دفعہ سنا، آپ کے لیے ممکن ہے یہ موضوع مشکل ہو، تھوڑے دن میں آپ کہیں گے کہ ہاں غسل، وضو، نماز، یہ ساری چیزیں، حج،
تعبدی ہیں کیونکہ نیت کی ضرورت ہے. کپڑے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، واش روم میں جا کے نجس حصے کو پاک کرنا، یہ تعبدی نہیں ہے بلکہ توسلی ہے کیونکہ اس میں نیت نہیں ہے. تھوڑے دن میں آپ کو دونوں چیزیں بالکل حفظ ہو جائیں گی. لیکن اگر پہلے ہی مرحلے میں آپ گھبرا جائیں کہ مشکل لفظ ہے تو کبھی بھی یہ چیز واضح نہیں ہوگی. ایک اور تقسیم ہے عمل میں، وہ ہے عینی اور کفائی. عینی اور کفائی سے کیا مراد؟ واجب عینی وہ ہے کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اس کو انجام دے اپنے اپنے لیے. مثال کے طور پہ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں پڑھنی، مجھے اپنی ظہر کی نماز پڑھنی ہے. ظہر کی نماز پڑھنی ہے آپ کو اپنی، ہمیں اپنی. یہ ہے واجب عینی. اس کے مقابلے میں واجب کفائی، اس کی مثال کیا ہے؟ نماز میت. اگر ایک میت پر نماز ہو رہی ہے تو مجھ پر واجب نہیں ہے کہ میں بھی نماز پڑھوں. 10 آدمی 20 آدمی یا ایک آدمی نماز میت پڑھ رہا ہے، مجھ پر واجب نہیں ہے. اب یہ اور بات ہے کہ بہتر ہے کہ میں بھی شریک ہو جاؤں جماعت میں. ایک میت بغیر نماز کے ہی رہے اور کوئی بھی نماز نہ پڑھائے تو کہا جائے گا جتنے ہیں سب کے سب گناہ گار ہیں. لیکن اگر ایک آدمی نے بھی نماز پڑھا دی تو اس پر جتنے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ان سے بھی کوئی سوال نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ واجب کفائی ہے. بس ایسے واجب کو کہا جاتا ہے واجب کفائی کہ اگر ایک آدمی نے بھی اسے انجام دے دیا تو باقی پر سے یہ واجب ساقط ہو جائے گا، یعنی باقی پر کسی قسم کا کوئی واجب نہیں بچا. لیکن اگر ظہر کی نماز کوئی پڑھ لے تو کہا جائے گا کہ اس کے ظہر کی نماز پڑھنے سے کسی کی بھی ظہر کی نماز معاف نہیں ہوگی. وہ واجب عینی ہے، یعنی ہم سب پر واجب ہے. یہ واجب کفائی یعنی اگر ایک شخص کسی کام کو انجام دے دے تو اس کے بعد ہم پر وہ کام واجب نہیں. مثال کے طور پہ نماز میت یا غسل میت یا دفن میت، اگر کسی نے یہ کام انجام دے دیا اب ہم پر واجب نہیں کہ ہم بھی اسی کام کو انجام دیں. واجب کی ایک اور قسم جو تصور کی جا سکتی ہے وہ ہے تعینی یا تخیری. مثال کے طور پہ یہاں پہ کہا جائے گا ظہر کی نماز تعینی ہے، یعنی یہی پڑھنی ہے، ظہر کے بعد ایک ظہر ہی پڑھنی ہے. تخیری کیا چیز ہے؟ کہ بعض دفعہ جمعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تخیری ہے، چاہے جمعہ پڑھ لیں چاہے ظہر پڑھ لیں. تو کہا جائے گا ظہر کی نماز عام دنوں میں واجب تعینی یعنی ظہر کے بعد ظہر ہی پڑھنی ہے، لیکن جمعے کی نماز جمعے کے دن تخیری ہے، چاہے یہ پڑھ لیں چاہے وہ پڑھ لیں، البتہ فتووں کو دیکھتے ہوئے جو جس کا مقلد ہے اس کے اعتبار سے فتوے پر عمل کرتے ہوئے. اسی طریقے سے واجب کی ایک اور تقسیم ہوگی، وہ ہے نفسی و غیری. واجب نفسی اور واجب غیری. واجب نفسی کیا ہے؟ یہاں پھر مثال دی جائے گی نماز کی. کہا جائے گا نماز واجب ہے. کون سی واجب ہے؟ واجب نفسی، یعنی خود واجب ہے، کسی اور کی وجہ سے واجب نہیں ہوئی، یہ واجب ہے بے نفس ہی. واجب غیری یا واجب مقدمی اس کا دوسرا نام ہے. اس کی کیا مثال ہے؟ کہا جائے گا جیسے کہ وضو. آیا وضو واجب ہے؟ کہا جائے گا نا، وضو واجب ہے نماز کے لیے. نماز واجب ہے کسی کے لیے نہیں، نماز واجب ہے، خود واجب ہے وہ. کیونکہ خود واجب ہے کہا جائے گا واجب نفسی. وضو خود واجب ہے نہیں، نماز کے لیے واجب ہے، کہا جائے گا یہ غیر کے لیے واجب ہے. کون غیر؟ اپنے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے. وہ کیا چیز ہے؟ کہا جائے گا کہ وہ نماز ہے. پس وضو واجب مقدمی ہے، یعنی مقدمے کے طور پہ، یا واجب غیری ہے، کسی اور چیز کی وجہ سے واجب ہوا ہے، خود واجب نہیں تھا. اسی طرح سے غسل کی مثال لے لیں کہ ایک انسان پر غسل واجب ہو گیا، سو کے اٹھا صبح کے 10 بجے، کیا اس پر واجب ہے اس وقت غسل کرے؟ کہا جائے گا نہیں، اس پر غسل کرنا واجب نہیں ہے، وہ کہ بہتر ہے جتنا جلدی کرے. واجب کب ہوگا؟ نماز کے لیے واجب ہوگا، نماز سے پہلے واجب نہیں ہے، لیکن کر لے تو بہتر ہے. کہا جائے گا غسل واجب غیری ہے، یعنی دوسرے کی وجہ سے واجب ہے. واجب کی ایک اور قسم ہے واجب مضیق و واجب موسع، یعنی ایسا واجب کہ اس کے لیے ٹائم ہے. مثال کے طور پہ نماز دن کے اعتبار سے اگر دیکھی جائے تو کہا جائے گا کہ نماز زوال کے بعد سے لے کے غروب تک ان 5 یا 6 یا 7 یا 8 گھنٹوں میں کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے.
ایسا نہیں ہے کہ فوراً ہی پڑھنی ہے، کسی ایک خاص وقت میں پڑھنی ہے، اس کے دوران کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ ہے واجب موسع، یعنی وسیع ہے اس کا وقت، ابھی بھی ہو جائے بعد میں بھی ہو جائے۔ واجب مضیق کون سا ہے؟ کہ ایک خاص پیریڈ میں ہی اس کو انجام دینا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ ماہ رمضان کا روزہ، جیسے ہی رمضان آیا روزے رکھنا ضروری ہیں۔ اب اگر آج دن ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہم کوئی اور روزہ رکھ لینا، روزہ رکھنا ہے ماہ رمضان سے کے درمیان، اس سے نکل نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج رکھا کل نہیں رکھا، بلکہ ماہ رمضان میں لگاتار روزے رکھنے ہیں جب روزہ رکھنا واجب ہے۔ اسی طرح واجب کی ایک اور قسم ہے واجب فوری اور واجب غیر فوری۔ فوری سے کیا مراد؟ کہ یہ واجب ہے فوراً، اس کو ڈیلے نہیں کرنا ہے۔ اس کی کیا مثال دی جا سکتی ہے؟ سلام کا جواب، جیسے ہی آپ نے سنا آپ پر واجب ہے فوراً جواب دیں، یہ نہیں کہ آدھے گھنٹے بعد دیں۔ اور واجب غیر فوری کی مثال جیسے قضا نماز، فرض کریں کہ صبح نماز قضا ہو گئی، دیر میں آنکھ کھلی، کیا واجب ہے فوراً پڑھا جائے؟ کہا جائے گا بہتر ہے فوراً پڑھا جائے، لیکن اب کب پڑھیں؟ پوری زندگی میں کبھی بھی پڑھ لیں کافی ہے، لیکن جتنی جلدی کریں بہتر ہے۔ بس سلام کا جواب فوری ہے، جیسے ہی سلام ہوا فوراً جواب دینا ہے۔ نماز قضا ہو گئی تو کیا فوراً قضا کرنی ہے؟ کہا جائے گا بہتر ہے کہ اس کو جلدی سے پڑھ لیں، لیکن اگر آپ آج بھی نہ پڑھیں کل بھی نہ پڑھیں، لکھ کے رکھ لیں، یا یادداشت آپ کی اچھی ہے کہ میں پڑھ لوں گا، اب آپ کو 2 سال کے بعد آپ کا ارادہ ہوا نماز قضا پڑھنے کا، تو کہا جائے گا کہ یہ وسیع وقت تھا اور فوریت نہیں تھی اس میں، جب دل چاہے پڑھ لو۔ تو واجب مختلف لحاظ سے تقسیم ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ضمنی گفتگو تھی تاکہ معلوم ہو جائے کہ بہت سارے موضوعات ایسے ہیں کہ جو عام طور پہ ڈسکس نہیں ہوتے، لیکن تدریجاً یہ ڈسکس ہونے چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ان الفاظ کو جان لے اور حفظ کر لے، لیکن اگر کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے۔ جہاں دنیا کے اور بہت سے الفاظ اسے یاد ہیں، اسی طریقے سے ان الفاظ کو بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ بس پہلا مسئلہ یہ کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، فروع دین میں تقلید ہے۔ ہم میں سے ہر شخص مجتہد نہیں ہے، بس کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اجتہاد نہیں کر سکتے، وہ کیا کریں؟ وہ سوال کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔